بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں، مسکراتے لبوں اور آپ سب دوستوں کو میرا خلوص بھرا سلام۔ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں، اس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں تھا۔ وہ بادشاہ بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس بادشاہ کا گزر ایک گاؤں سے ہوا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص بیٹھا رو رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنی سواری سے اتر کر اس بوڑھے شخص کے پاس جا کر پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو بوڑھا شخص بولا، بادشاہ سلامت، میں بہت غریب ہوں، میرے 7 بیٹے ہیں لیکن انہیں کوئی کام دینے کو تیار نہیں، اور گھر میں بیمار بیوی ہے، میرے کھانے کے لیے ایک دانہ نہیں ہے، اس کا علاج کہاں سے کروں، کیا کروں، اس لیے رو رہا ہوں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس شخص سے کہا، تم پریشان نہ ہو، صرف یہ بتا تمہارے بیٹوں نے ایسا کیا کیا ہے کہ انہیں کوئی بھی کام پر رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ شخص بولا، جناب وجہ کوئی بھی نہیں ہے، میں سچ کہوں تو سب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں کام پر رکھا تو کبھی بھی کوئی اونچ نیچ ہوئی تو 7 بھائی ہیں، مل کر کوئی نقصان نہ کریں، وہ سب ڈرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے سارا ماجرا سننے کے بعد بوڑھے شخص سے کہا، اپنے بیٹوں کو کل میرے محل لے آؤ۔ اگلے دن وہ بوڑھا شخص اپنے 7 بیٹوں کے ہمراہ محل میں داخل ہوا۔ بادشاہ کو سلام پیش کیا اور بولا، بادشاہ سلامت، یہ میرے بیٹے ہیں۔ بادشاہ نے 7 لڑکوں کا وفور جائزہ لیا، ماشاءاللہ خوبصورت نوجوان تھے۔ بادشاہ نے ایک ایک کر کے سب سے سوال کیا کہ تم لوگ کیا کام کر سکتے ہو؟ تو سب کا ایک ہی جواب تھا، جو کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہو وہ کام ہرگز نہیں کریں گے، باقی ہر قسم کی محنت والا کام جو ہمارے ذمہ لگایا جائے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور ان 7 کو محل کے کام کرنے کے لیے رکھ لیا، اور اس بوڑھے شخص کے ساتھ بہت سارا اناج، کچھ اشرفیاں اور محل کے حکیم کو بوڑھے شخص کی بیوی کے علاج کے لیے بھجوا دیا۔ اور ادھر بادشاہ نے سب کو ایک ایک کام کرنے کو کہا تو 7 بھائی ایک ہی کام پر لگ گئے جو بڑے کے ذمے تھا۔ وہ کام ختم کرنے کے بعد جو کام دوسرے کے ذمے تھا اس کام میں لگ گئے۔ اس طرح ایک ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہوئے سارے کام آدھے وقت میں ہو گئے۔ بادشاہ 7 کا اتفاق دیکھ کر خوش ہوا۔ اس طرح کافی دن گزر گئے۔ ایک دن بوڑھا شخص اپنے بیٹوں سے ملنے محل آیا اور بادشاہ کے سامنے پیش ہوا۔ بادشاہ سے وہ شخص بولا، بادشاہ سلامت، میری بیوی کی خواہش پر میں اپنے بیٹوں کو ایک دن کے لیے میں اپنے گھر لے جا سکتا ہوں؟ بادشاہ نے اجازت دے دی اور کچھ ساز و سامان اور سونے کی اشرفیاں ان کے ساتھ روانہ کی اور جلد آنے کے لیے کہا۔ ان کے جانے کے بعد بادشاہ سوچتا رہا کہ میری بیٹیاں زیادہ خوبصورت بھی نہیں کہ ان سے کوئی شہزادے شادی کریں گے۔ اگر میں ان 7 لڑکوں سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دوں تو یہ لڑکے میری بیٹیوں کے ساتھ ساتھ میری خدمت بھی کریں گے اور میرا نام عوام میں روشن رہے گا کہ میں نے غریب اور امیر کا فرق ختم کر دیا، اور لوگ بادشاہ کی اس اچھے کام کی مثال میرے نام سے یاد رکھیں گے۔ جب وہ لڑکے واپس آئے تو بادشاہ نے ان سے سوال کیا کہ میری 7 بیٹیاں ہیں، تم لوگوں کو پتہ ہے میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو گھر داماد بنا لوں، میں تم لوگوں سے بہت خوش ہوا ہوں۔ تو ان لڑکوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ جیسا چاہیں، لیکن ہماری زندگی کے اصل مالک ہمارے والدین ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارے والدین سے بات کریں۔ بادشاہ نے ان کے والدین کو بلایا
اور بات کی، لیکن لڑکوں کے ماں نے کہا ہم بڑھاپے میں کہاں جائیں گے، کون ہماری خدمت کرے گا؟ بادشاہ نے کہا اپنے محل کے ساتھ ایک محل بنوا دوں گا، آپ کی خدمت بھی ہوتی رہے گی اور میری بیٹیاں اس میں خوش رہیں گی۔ اس طرح معاملات طے پا گئے اور شادیاں ہو گئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس قصے سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں، اتفاق میں برکت ہے، اور دوسرا سبق وہ جو بادشاہ نے امیر اور غریب کا فرق مٹایا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ سب کو اس جہان کی اور اگلے جہان کی بھلائی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ خوش رہیں، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو دوستوں کیسی لگی آج آپ کو میری یہ انٹرسٹنگ کہانی؟ امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔